سورہ بنی اسرائیل کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا. پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے ایک دور کی مسجد یعنی ایلیا میں بیت المقدس کی طرف. مسجد اقصی تو حضرت عمر کے زمانے میں وہاں بنی ہے، یہاں اقصی سے مراد ہے دور کی مسجد. نبی علیہ السلام کے زمانے میں بخاری مسلم میں آتا ہے اسے بیت المقدس مسجد ایلیا کہا جاتا تھا، یروشلم میں ہے جو. سیر کروائی. الذی بارکنا حولہ، وہ جگہ ہے جہاں کے ارد گرد کے ماحول کو اللہ نے بابرکت بنایا ہے. وہ کیا بابرکت ہے؟ 4000 نبیوں کی قبریں ہیں وہاں پہ. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں اپنے محبوب کو دکھائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. یہ جو قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائی ہیں نا، ان میں سے ایک نشانی راستے میں یہ بھی دکھائے گی الاسراء والمعراج میں. الاسراء آپ کا رات کا زمینی سفر ہے اور المعراج آپ کا آسمانوں کا سفر ہے جو یروشلم سے آسمانوں کی طرف ہوا. میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر 3 لیکچر ریکارڈ کروا دیے ہیں. مسئلہ نمبر 126 A B C، جسے شوق ہو وہ دیکھے. میری زندگی کے بہترین تحقیقی لیکچرز میں سے ہیں. آپ کو واقعہ معراج پہ اتنی تحقیق کسی کتاب میں نہیں ملے گی. اللہ کے فضل سے میں نے جتنی اس میں محنت کی ہے الحمدللہ. اس میں نے یہ حدیث بیان کی تھی سنن نسائی 451. انس بن مالک سے بھی ہے، سیدنا شداد ابن اوس سے بھی. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس ایک جانور لایا گیا، براق، جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا. اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی. اتنی یعنی سپیڈ میں وہ چلنے والا اڑنے والا جانور تھا. میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس پر سوار ہو گیا. میں کچھ چلا تھا تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ کے نبی اتریے اور یہاں پر نماز پڑھیے. میں اترا اور میں نے وہاں پر نماز پڑھی. یعنی نبی علیہ السلام کو نمازیں تو معراج میں ملی ہیں، لیکن اس سے پہلے بھی آپ نفلی نماز تو پڑھتے تھے. 2 رکعت آپ نے پڑھی. پھر جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو جو نماز پڑھائی ہے یہ جگہ کون سی ہے؟ پھر خود ہی فرمانے لگے، عرض کرنے لگے اے اللہ کے محبوب یہ طیبہ ہے، مدینہ شریف، جو ان قریب آپ کی ہجرت گاہ بنے گا. یعنی ہجرت سے پہلے واقعہ معراج ہوا ہے. نبی اسلام کو پہلے اللہ نے دکھا دیا کہ آپ نے الٹیمیٹلی یہاں پہ آنا ہے. پھر نبی اسلام کہتے ہیں ہم دوبارہ براق پہ سوار ہوئے. پھر تھوڑی دور جا کے مجھے جبرائیل نے کہا اتریے اور یہاں پہ بھی نماز پڑھیے. پہلے مدینہ شریف پڑھائی جہاں پہ نبی اسلام کی قبر بننی تھی. نبی اسلام کا مسکن وہ شاعر اللہ میں داخل. میں نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو پوچھا، جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول آپ کو پتہ ہے یہ جگہ کون سی ہے؟ تو پھر خود ہی اس نے عرض کی کہ یہ طور سینا ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا تھا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جگہ شاعر اللہ. پھر کہتے ہیں میں دوبارہ سے سوار ہوا. پھر ایک اور جگہ جا کر انہوں نے روکا اور کہا یہاں پہ بھی نماز پڑھیں. وہاں پر بھی نماز پڑھی اور پھر کہا یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہے یہ جگہ کون سی ہے؟ اور پھر خود ہی کہا یہ بیت اللحم ہے جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ بھی شاعر اللہ ہے. تو میرے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک شاعر اللہ نہیں ہے؟ نبی علیہ السلام کی نماز پڑھنے کی جگہ شاعر اللہ نہیں ہے؟ اگر وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى شاعر اللہ میں. تو پھر نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ بھی جب نماز پڑھی پھر میں بیت المقدس میں گیا. وہاں پہ اللہ نے میرے لیے تمام نبیوں کو پہلے ہی جمع فرمایا ہوا تھا. لیکن یہ برزخی معاملہ تھا، جسمانی معراج ہوئی ہے لیکن وہاں کے لوگوں کو نہیں پتا چلا. ورنہ 1 لاکھ کے قریب بندہ اگر جہلم شہر میں جمع ہو جائے تو پورے شہر میں ایک بار ہلچل نہیں بچ جاتی. وہاں کسی کو پتا نہیں چلا. اللہ نے پردہ رکھا ہوا تھا. اللہ نے تمام انبیاء کو میرے لیے وہاں پر جمع فرمایا. چنانچہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے آگے کر دیا اور میں نے ان کی امامت فرمائی. یہ ایک ڈکلیئرڈ تھا اللہ کی طرف سے، ایک سمبل تھا کہ امام الانبیاء ہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ والا جو پورشن ہے نا امام الانبیاء والا، یہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق